8 ربیع الاول اسلامی مہینہ، تیسرا اسلامی مہینہ۔ اس مہینے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی پہ تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 63 سال تھی۔ آپ کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی کہ آپ نے نبی اور رسول ہونا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ اسی طرح جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین تھے، آپ کے ددیال تھے، ننہال تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے تایا تھے، آپ کے ماموں بھی تھے، آپ کے رشتہ دار اور آپ کا خاندان بھی تھا۔ آپ ایک بشر، افضل البشر، احسن البشر، بہترین انسان پیدا ہوئے۔ 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت اور رسالت ملی۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی آپ جیسا اس کائنات میں تشریف نہ لایا۔ آپ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی اور آپ اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ اب آپ اپنے روضہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ جو درود بھیجتا ہے وہ نبی کائنات پہ پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہ جو حیات ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ آپ کی عقل میں آ سکتی ہے نہ میری عقل میں آ سکتی ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ آپ دنیاوی لحاظ سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، دنیاوی حیات نہیں ہے۔ اخروی حیات ہے جسے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا زندگی ہے، اور نہایت اچھی زندگی ہوگی۔ حدیث شریف آتی ہے کہ اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ مٹی کسی نبی کے جسم کو ختم نہیں کر سکتی۔ جیسے فوت ہوئے ویسے ہی قیامت کے دن اسی حالت میں نبی اٹھیں گے، تمام انبیاء۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی اب ویسی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ آپ کی جو بیوائیں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ آپ کی بیٹیاں جو ہیں، آپ کا خاندان جو ہے، آپ کے بیٹے اور آپ کی اولاد ہمارے لیے قابل احترام۔ ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو یہ خوشی ملتی ہے کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کا میلاد ہوا تھا۔ لوگ آپ کی یاد میں کانفرنسیں، تقریریں، محافلیں کرتے ہیں۔ وہ آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کی ذات اور ایک ہے جو اس پہ رب کی رحمت ہوتی۔ انسان کی ذات میں آداب ہوتے ہیں، مثلا سچ بولنا یا جھوٹ بولنا، اچھی بات کرنا یا ترش بات کرنا، چیخنا چلانا یا نرم خو ہونا، چوری کرنا یا نہ کرنا، یہ انسانی اوصاف۔ خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، بڑے قد کا ہونا، چھوٹے قد کا ہونا، درمیانے قد کا ہونا، کالے رنگ کا ہونا، سفید رنگ کا ہونا، سرخ رنگ کا ہونا،
یہ انسان کے آداب ہیں، مجھ میں بھی ہیں، انبیاء میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں۔ نبی باہر سے نہیں آتا، انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو معاشرے کے فرد ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ 40 برس کی عمر کے بعد مکے والے آپ سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ خوبصورت آپ پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے، حسن اخلاق آپ کا پہلے بھی تھا، بعد میں بھی، سچے آپ پہلے بھی تھے، بعد میں بھی، امانت دار پہلے بھی تھے، بعد میں بھی، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد میں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مکے والے آپ سے دشمنی کرتے ہیں؟ امین آپ کو آخری عمر تک سمجھتے رہے، حتیٰ کہ جس رات آپ نے ہجرت فرمائی اس رات بھی لوگوں کی، کافروں کی امانتیں آپ کے سپرد تھیں، جسے وہ اپنا سردار سمجھتے تھے، جیسے اپنا سردار بنانے پہ تیار تھے، جس کو یہ کہتے تھے کہ ما جربنا علیک الکذب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ وہ یکا یک کیا بات ہوئی کہ ان سے دشمنی ہو گئی، ان کو مارنے کے درپے ہو گئے۔ کبھی کسی نے سوچا سیرت کی کانفرنسوں میں یا جمعوں میں یا تقریروں میں بیان کرنے والے علماء کرام جو آپ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، آداب بیان کرتے ہیں، آپ کی صورت بیان کرتے ہیں، آپ کا اخلاق بیان کرتے ہیں، آپ کی اچھائیاں لوگوں کو بتاتے ہیں، کبھی انہوں نے خود یہ سوچا ہے کہ کون سی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے مکے والوں کی آپ سے دشمنی شروع ہوئی؟ کیا کوئی حصے داری تھی، مکان کا مسئلہ تھا، جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا؟ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ جو اصل سیرت ہے، یاد رکھیے، وہ آدمی کا جسم نہیں ہوتا۔ سیرت کہتے ہیں آدمی کا وہ طریقہ جس پہ آدمی اپنی ساری زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُحَمَّدٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نہیں، رسول اللہ بولتے ہیں۔ جہاں کہیں ضرورت پڑی نام بھی لے دیا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ما محمد اللہ رسول، محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن میں آپ کے نام آئے، اسمہ احمد، یہ قرآن میں آپ کے نام آئے ہیں، لیکن اسوہ حسنہ، اچھا نمونہ کس میں؟ فی رسول اللہ، رسول اللہ کی زندگی میں۔ 40 برس سے پہلے جب آپ رسول اور نبی نہیں بنے تھے تو اس وقت آپ کی ذات میں یہ نہیں فرمایا کہ نمونہ ہے، نہیں، جب آپ کو نبوت اور رسالت ملی پھر نمونہ فرمایا کہ اب آپ کی اتباع لازمی، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، اچھا اخلاق عمدہ ہے، یہ چیزیں، یہ صفات یہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ رسول اللہ میں نہیں ہے، ذات محمد میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات محمد اور ہے اور رسول ہونا اور ہے، یاد رکھیے، لوگوں نے اس کو خلط ملط کر دیا۔ اس لیے کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ سیرت کی تقریر ہو اور اس میں آپ کا عقیدہ بیان کیا جائے، آپ کا طریقہ بیان کیا جائے۔ جب بھی آپ سنیں گے تو کیا ہے جی، آپ کے زلفوں کا تذکرہ ہے، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، آپ کے ہونٹوں کا تذکرہ ہے، آپ کے چہرے کا تذکرہ ہے، آپ کے پاؤں کا تذکرہ ہے، آپ کی لاٹھی کا تذکرہ ہے، آپ کے نال مبارک کا تذکرہ ہے، آپ کے جسم کا تذکرہ ہے، آپ کی صورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی تقریر میں آپ نہیں سنیں گے کہ آپ کی سیرت کیا ہے۔ لوگوں نے صورت کو سیرت بنا دیا، حالانکہ صورت اور ہے، سیرت اور ہوتی۔ وہ طریقہ کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سے آپ نے دشمنی مول لی؟
کون سا وہ طریقہ تھا، سیرت کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ طیبہ گئے؟ کبھی لوگ نہیں سوچتے۔ جب آپ تقریر سنیں گے تو وہ یہی بتائیں گے حضور آ گئے تو نور چھا گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ نور مکے والوں کو کیوں حاصل نہیں ہوا؟ آپ مدینہ کیوں گئے؟ وہ سیرت کا پہلو کوئی بیان نہیں کرتا جسے ربیع الاول میں سب سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت، وہ ہے عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ رسول وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اور غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے کی ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم کا عقیدہ تھا۔ سیرت کہتے ہیں رسول کے عقیدے کو جس کے مطابق اس نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ پہلے 2 نمازیں تھیں۔ اگر ذات محمد کو ہی ہم سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے رسول پڑھنے سے بلکہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے 2 نمازیں ہوتی تھیں۔ ہم 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بھی 2 پڑھا کرتے تھے، اور رکعات کی تعداد 2 ہوتی تھی۔ شروع اسلام میں ظہر کی بھی 2 رکھتے ہیں، عصر کی بھی 2 رکھتے ہیں، پھر کیوں بڑھائی گئی؟ یہ دراصل وہ نقطہ ہے جسے لوگ بیان نہیں کرتے اور بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھتے تھے، 4 کیوں ہوئی؟ کہ کامل ترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں اللہ نے بعد میں نازل فرمایا، جو رسول کو بھی علم نہیں ہوتا تھا، محمد کریم کو بھی علم نہیں ہوتا تھا کون سا حکم نازل ہونا۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا۔ پہلے روزہ ہوتا تھا 8 پہر کا، کہ مغرب سے عشاء تک کھا لو، اگلے دن پھر مغرب کے وقت روزہ کھولنا ہے، سورج غروب کے وقت۔ آپ کو علم نہ تھا کہ اس کو 4 پہر کا کر دیا جائے گا، کہ سحری سے لے کے افطاری تک۔ جب اللہ نے بتا دیا تو پھر آپ نے مان لیا، آپ کو پھر علم ہوا۔ یہ ہے وہ فرق جو ذات محمد اور ذات رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، کیوں مالک الملک صرف اللہ ہے، اسی کی رسالت ہے جس سے ہم رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں 40 برس سے پہلے کوئی آپ کو رسول نہیں مانتا تھا، یعنی ذات محمد اور ہے، آپ کو مکے کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اگر تورات انجیل میں تذکرہ آیا تو پھر بھی رسول اللہ کے دور پہ آیا۔ مدینے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یثرب میں کوئی نہیں جانتا تھا، طائف میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب آپ ایک تاجر تھے، امانت دار تھے، امین تھے، حسن اخلاق کے مرکہ تھے، مجموعہ تھے، لیکن جب آپ کے ساتھ رسول اللہ لگ گیا پھر آپ کی شہرت پوری کائنات پہ پھیل گئی، اور قیامت تک آپ کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے، سمندر میں مچھلیاں، زمین پہ خشکی پہ درند چرند پرند، یہ اور آسمان پہ اللہ کے فرشتے آپ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بیان کرنے نہ بیان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے تو یہ نیکیوں کا ثمر ہے کہ ہم اپنے لیے رسول اللہ کی شان بیان کریں، یا آپ کا طریقہ بیان کریں، یا آپ پہ درود پڑھ لیں۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ کوئی بھیجے نہ بھیجے کوئی فرق نہیں پڑتا اس ذات مقدسہ کو جو مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں مدفن ہے، جہاں جن کی قبر ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیان کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو طریقہ مصطفیٰ وہ ہے عقیدہ مصطفیٰ۔ مکے والے آپ کے پاس پیشکشیں لے کے آئے، انہوں نے کہا جی ہم ایسے کرتے ہیں، آپ کو جس عورت کی طرف اشارہ کر دیں نکاح دے دیتے، جتنا مال چاہیے اکٹھا کر دیتے، مکے کا سردار بنا دیتے، فیصلے آپ کے چلیں گے۔ حالانکہ آپ کے بڑے تھے، ابو طالب بھی ساتھ ہی تھے، چچا جو، کہا تجھ کو بنا دیتے ہیں۔ آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا مطالبہ کیا ہے؟
اتنا کچھ مجھے دینے لگے ہو، مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو تو باتیں کرتا ہے نا، یہ باتیں نہ کیا کر. ذات سے پیار عقیدے سے پیار نہیں ہوتا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ذات رسول، ذات محمد سے پیار کرتے ہیں اور ان کے عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت ہیں جو جان بھی دے دیتے ہیں کہ گستاخی محمد پہ قتل کر دیا. لیکن محبت کہتے ہیں اصل محبت کہ جس کی ذات سے پیار ہو، اس کے عقیدے سے بھی پیار ہو، اس کے طریقے سے بھی پیار ہو. وہ جہاں کہہ دے رک جا وہاں رک جائیں، وہ جہاں کہہ دے چلے چلو وہاں چلے چلے. جہاں سے رک دیں، جو حکم آ جائے اس کو مان لینا اور جو حکم نہ دے اس سے رک جانا. یہ ہے اصل میں محبت. اور ہماری محبت کیا ہے؟ خالی خولی محبت، ذات محمد سے محبت. 4 دن ہیں جن میں ہم شور مچا دیتے ہیں جی ہمارے مدنی پیر فلاں فلاں فلاں، اور زندگی کی بات کریں تو شاید اس رسول کا ایک نشان بھی نظر نہ آئے. شاید صرف ذات سے محبت رہ گئی ہے، بس ذات سے محبت ہے. مزہ تو تب ہے، محبت اس سے ہوتی ہے جس کی ذات سے بھی محبت، اس کی بات سے بھی محبت. ساری زندگی کہتے رہے آخر تک لوگوں نماز نہ چھوڑو. نماز کی حد تک بھی مکے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہتے تھے نماز پڑھو، اپنی پڑھ کے چلے جاؤ. روزہ رکھو، ہمیں کوئی اختیار کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، جو مرضی کرو، زکوٰۃ دو. صرف ایک کام ہے جس پہ ہمیں اعتراض. وہی کام آج ہم اگر بیان کریں تو ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے. وہی اعتراض جو مکے والوں کو تھا، وہی اعتراض آج کے مشرک کو ہے، معاشرے کو ہے، آپ کے محلے کو ہے. وہ اعتراض کیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کو نہ کہہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یاد رکھیے عقیدہ توحید عقیدہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں ہے تو عقیدہ رسول کی سمجھ کیسے آئے گی؟ میرا چیلنج ہے، ہجرت مدینہ کا سبب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے ملا، مفکر، مدرس، خطیب، واعظ، انہیں کہیں بتائیں ہجرت نبی مدینہ کا سبب کیا تھا، کس وجہ سے آپ نے مکہ چھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارے معبودوں کو برا مت کہو، ایک معبود کی بات نہ کرو. اور ہم ان کو کون سا پوجتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کو پوجتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ ہیں دلائل میرے بھائی. صرف نعرے لگا دینے سے نہیں ہوتا. میں دلائل سے بات کرتا ہوں تو میری بات کی وقت ہے، اگر دلائل نہ ہو تو پھر اس کی وقت کوئی نہیں. جتنا مرضی شور کوئی مچا لے. قرآن کہتا ہے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم صرف اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. انہوں نے کہا یہ کلمہ چھوڑ دے، بس جو تو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ چھوڑ دے بس، باقی سارا قبول ہے ہمیں. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ کے دین کو پھیلانے سے باز نہیں آ سکتا. یہی ہجرت مدینہ کا سبب ہے کہ آپ ایک اللہ کی بات کرتے تھے اور آج منبر پہ وہ بیٹھے جو ایک اللہ کی بات نہ کرے، غیروں کو بھی اللہ کا شریک بنا دے، 1000 مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، اس کے واز کی کوئی حیثیت نہیں. جو نام تو مصطفیٰ کا استعمال کرے اور لوگوں میں شرک کو پھیلائے، اس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ آپ کے ایک صحابی ہیں ابو الدرداء، وہ بیان فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے، خلیل کہتے ہیں ایسا پکا دوست جس میں ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، جو اوپر سے ہو ویسے اندر سے ہو. کتنے ایسے دوست ہیں جو ہاتھ ملا لیتے ہیں اور بغلوں میں چھریاں ہوتی ہیں. یہ دل کالا ہوتا ہے
جہاں موقع ملے اس کا کام تمام کر دو۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کا دل آپ کے بارے میں صاف ہو، جیسا ظاہر ہو ویسے ہی باطن۔ کہتے ہیں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، اللہ تشرک باللہ شیئا۔ یہ ہے نبی کا وہ عقیدہ جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے۔ آج یہ عقیدہ بیان کریں، دیکھیں آپ کو لوگ معاشرے سے کیسے نکالتے ہیں، اور وہی عقیدہ جو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسے بیان کرنا کتنا مشکل ہے۔ اپنے ہی نمازی اعتراض کرتے اور اپنے ہی توحید والے کہتے ہیں یہ بیان نہ کرو، ہماری شہرت خراب ہوتی ہے جی، لوگ ناراض ہوتے ہیں جی، لوگ مسجدیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور مسجدوں کو برنا یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے۔ میرے آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، سیرت النبی سننے کا بڑا شوق ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی آپ کا چہرے کا تذکرہ ہوگا، واللیل زلفوں کا تذکرہ فلاں۔ نہیں میرے بھائی، وہ تو سورت رسول ہے، سورت محمد۔ سیرت النبی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کو ایک کہنا، یہ ہے سیرت النبی۔ اس کو سنتے ہوئے ہر بندے کے کلیجوں کو ہاتھ آتا ہے، اور معاشرہ چونکہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں یہ ہم تو رسمی لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کیا غلط کرتے رہے، کیا تمہارے کہنے پہ چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نمازیں مت پڑھو، یہ گستاخ ہیں۔ اور میں ذاتی طور پہ کسی فرقے کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ جب سیرت النبی کا کہیں گے اور اس منبر پہ کہیں گے، مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہ اللہ رسول سے غداری ہے کہ آپ کو اللہ عزت دے، اس جگہ پہ کھڑا کرے۔ میں کہاں سے آتا ہوں دور سے، اللہ نے عزت دی ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اس موقع کو اگر اللہ کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو ان تقریروں کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی، باقی میرے اللہ کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات کو ساری عمر بیان کرنے کی ہم نے قسم کھائی۔ اپنے رسول کو دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر مکے کو چھوڑا، مدینہ آئے۔ ہم نے اپنے رسول کو دیکھا کہ اپنے ہی رشتہ داروں پہ تلواریں چلائیں۔ ہم نے اپنے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے لیے خندق کھودی۔ ہم نے اپنے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے لیے جہاد کیا۔ ہم نے اپنے رسول کے بارے میں سنا اور پڑھا، ہم نے عربی میں جانا، صرف نحو کا علم حاصل کیا۔ کیا صرف اس لیے کہ صرف آپ کی تعریفات بیان کی جائیں؟ نہیں، آپ کا عقیدہ بیان کیا جائے۔ اصل میں یہ ہے سیرت النبی۔ آپ نے ساری پیشکشیں ٹھکرا دیں، لوگوں کو اللہ کے لیے بتائیں کہ سیرت اصل میں کیا ہے۔ کبھی جھوٹ مت بولیں عقیدہ بیان کرتے ہوئے، صرف سلام دعا کی خاطر کہ فلاں فرقہ جی ہم سے سلام لیتا ہے جی، عزت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ لفظ استعمال کرو جی جو ان کے شایان شاہ۔ اور ہم شرک کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ایک زانی ہے اس کو زنا کرنے والے کو زانی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ چور کو چور نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ میرے بھائی، سب سے بڑا دنیا کا چور اور مجرم وہ ہے جو میرے مولا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ جیسے ہم معاشرے کے چور سے نفرت کرتے ہیں، معاشرے کے ڈاکو سے نفرت کرتے ہیں، معاشرے کے خطا کار سے نفرت کرتے ہیں، اسی طرح سب سے زیادہ نفرت کے لائق وہ شخص ہے جو عقیدے میں ملاوٹ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ آپ کی ساری زندگی یہی ہے۔ غزوہ احد، آپ کا دانت مبارک ایک شہید ہو گیا، اوپر کا دانت، اسے سنیہ بولتے ہیں، سنیہ اولیا، ایک دانت شہید ہو گیا، چہرے پہ زخم آیا، وہ جو آپ نے خود لیا تھا نا، تو وہ خود میں اندر دنس گیا جسم کے۔ وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے وہ اس کو پھر کھینچا، خون وہاں سے نکلا، اس کو صاف کیا، داغ دیا۔ پھر آپ ایک گھاٹی پہ چلے گئے، کچھ اصحاب تھے، زیادہ تر ساتھی مارے جا چکے تھے جو نیچے لڑ رہے تھے۔ ادھر سے ابو سفیان آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد ہیں؟ آپ نے کہا چپ رہو۔ کیا ابو بکر ہیں؟
آپ نے کہا جواب نہیں دینا. کیا عمر ہے؟ آپ نے کہا جواب نہیں دینا. اس نے پھر نعرہ مارا، اولو حبل، حبل کی جے ہو، ہمارے بتوں کی فتح ہو. تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی واجل. اپنی ذات کے لیے جواب، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے جواب اس وقت دیا جب اللہ کی ذات پہ حرف آیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ من تقم لنفسہ احدا، اللہ کی قسم ہے جناب رسول اللہ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. جب بھی انتقام لیا اللہ کی ذات کے لیے انتقام لیا، اپنے لیے نہیں. لوگوں نے کوڑا بھی پھینکا، کچھ نہیں کہا. لوگوں نے تکلیفیں دی، کچھ نہیں کہا. طائف والوں نے پتھر مارے، کچھ نہیں کہا. جو آپ سے لڑنے آیا کچھ نہیں کہا. کسی کافر آپ نے تلوار چلائی نہیں، کسی کافر، کسی ایک کافر کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. تو وہ رسول جو اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لے، وہ رسول کا عقیدہ جب اللہ کے بارے میں بات ہو تو وہ انتقام لے. اور پھر آپ نے فرمایا اس صحابی کو جسے خلیل بنایا تھا، انہوں نے کہا لا تشرک باللہ شیئا، اے صحابی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے چاہے جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شریک نہ ٹھہرانا. آج معاشرے کی ہم حالت دیکھتے ہیں، کن کن شخصیات کو اللہ کے برابر نہیں کیا جاتا. عقائد کی خرابی کیوں ہے میرے بھائیوں؟ ذات محمد سے پیار کرنے والے عقیدہ محمد سے پیار کیوں نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی کا درس دینے والے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، دکھ ہوتا ہے کہ وہ بھی سیرت کے نام پہ ڈنڈی مارتے ہیں، صرف صورت محمد بیان کرتے ہیں، عقیدہ محمد بیان نہیں کرتے. وہی قصے پرانے، رٹی ہوئی تقریریں. میرے بھائیوں اللہ کو بھی جان دینی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے میں نے اور آپ نے. وہاں نہ کسی عقیدے کا کوئی مسئلہ، وہاں کسی فرقے کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. قبر میں کوئی مولوی کوئی مفتی نہیں ہو. آج تو ہم بنائے ہوئے ہیں نا فلاں فرقے کے ہیں، یہ جی کیا ہے جی جھنڈا ہے فلاں میرا گروہ ہے، یہ انگوٹھی چھاپ پہنی ہے فلاں صاحب کے نام کی، یہ تعویذ پہنا ہے جی فلاں کے نام کا، کڑا پہنا ہے فلاں کے نام کا، دھاگا باندھا ہے فلاں کے نام کا. اللہ کی قسم ہے قبر میں اکیلے، ابھی آپ کو میں اور آپ تصور کریں کہ ہم قبر میں ہیں، کوئی پاس نہیں، صرف اللہ کا ساتھ، کوئی مذہب اور فرقہ نہیں، صرف مسلمان، کوئی کتاب نہیں صرف قرآن، کوئی الہ نہیں صرف اللہ، کوئی رسول نہیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دین نہیں صرف اسلام. تو آج فرقوں میں کیوں پڑے ہیں؟ اپنے آپ کو فرقوں میں سے نکالیے. قرآن کہتا ہے سورہ الحج ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمام کلمہ گو کا نام مسلمان رکھا ہے. کیا وجہ ہے؟ وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ کہاں سے فرقے بنا لیے؟ سیرت رسول کا تقاضا ہے عقیدہ رسول کو اپنایا جائے، ایک اللہ کے لیے جیا جائے، ایک اللہ کے لیے مرا جائے. کوئی نسبت جائز نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے جتنے بیٹھے ہیں سارے محمد الرسول اللہ سے پیار کرنے والے، چاہے کسی فرقے کے ہوں. مجھے بتائیے نام تو ہم رسول اللہ کے لیں اور اپنے آپ کو وہابی کہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہیں. کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے آپ کو شیعہ کہیں. اگر ذات محمد سے پیار ہے تو عقیدہ محمد سے پیار کیوں نہیں؟ اپنی نسبت محمدی کیوں نہیں رکھتے؟ نہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ مسجدوں پہ پابندی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میری نماز ہر بندے کے پیچھے ہوتی ہے جو کلمہ گو ہوتا ہے. کسی مسجد میں چلے جائیں نماز پڑھیں. اللہ اکبر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک آدمی بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہو سکتی ہے. اس کی بدعت اس پہ ہے، اپنی نماز اپنے اللہ کے لیے پڑھو. یہ ہے سیرت
کہ طریقہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اور کلمے کے کتنے جز ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ جب ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک سکھ، ایک یہودی یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی دو لفظ بولتے ہیں نا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ اور طریقہ صرف محمد الرسول اللہ کا۔ تو بھائیو عام زندگی میں کیوں نہیں؟ عام زندگی میں دھاگا کسی کے نام کا کیوں ہے؟ عام زندگی میں کسی کی نظر نیاز کیوں ہے؟ عام زندگی میں کسی کے طرف جاتے کیوں ہیں؟ یہ قرآن کریم کیا کافی ہے کہ نہیں؟ اس کتاب پہ یقین ہے کہ نہیں سب کو؟ اس کتاب پہ یقین ہے تو اس والے کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کا عقیدہ کیوں نہیں اپناتے؟ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور اطاعت کے لائق صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کسی کی بیعت جائز نہیں ہے۔ پوچھیں سارے معاشرے سے، ان مولویوں سے جو لمبی لمبی پگڑیاں باندھ کے آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، سیرت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ان سے پوچھئے مولوی صاحب آپ نے فرقہ کیوں بنایا؟ نبی کا فرقہ کون سا تھا اور رسول اللہ کا فرقہ کون سا تھا؟ وہابی تھے، شیعہ تھے، دیوبندی تھے، بریلی تھے؟ ایک ہی دین تھا، ایک ہی نماز تھی، ایک ہی امام ہوتا تھا، سارے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا ہے؟ باہر سے گورنر آیا، عمر فاروق کا دور، ایک بدوی آدمی کا پاؤں اس گورنر کی چادر پہ آ گیا۔ اس گورنر نے اس کو تماچا دے مارا کہ بدوی آدمی، میں گورنر، حج کی حالت، طواف کی صورت، اس حالت میں میرے جسم پہ، میرے کپڑے پہ اس کا پاؤں کیوں لگ گیا؟ اس بنیاد پہ مارا۔ حضرت عمر نے اس گورنر کو بلایا اور فرمایا کہ تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے معافی مانگ۔ یہ ہے دین، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ جھوٹے سارے رہنما۔ کوئی پگڑی نہیں ہے، کوئی ٹوپی نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں۔ رسول اللہ کی زندگی آپ دیکھیں، باہر سے لوگ آتے، ابو بکر صدیق کے پاس آ جاتے کہ یہ رسول اللہ، لوگ بتاتے کہ یہ نہیں وہ رسول اللہ۔ کیوں؟ فرق کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے لیے مسند کوئی نہیں بنائی۔ یہ جو ممبر ہے نا، یہ ممبر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ کھجور کے تنے کو پکڑ کے سہارا لے کے تقریر کرتے تھے، جمعہ فرماتے تھے، اور لوگوں نے سوچا کہ آپ کی آواز دور تک نہیں پہنچتی، انہوں نے آپ کے لیے ممبر بنا دیا۔ بس یہ تصور ہے، یہ تصور ہے بس۔ رسول اللہ نے اپنے لیے کوئی مسند نہیں بنائی تھی۔ ہمارے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں وہ تو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی نبی ہیں؟ ان پہ فرشتے اترتے ہیں یا آسمان سے آئے ہیں؟ یاد رکھیے، آل رسول میں سے ہونے کا بھی ایک ہی سبب ہے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی جان کے ٹکڑے ہیں بس۔ اگر رسول اللہ کی کوئی اونچی مسند نہیں ہے تو ان لوگوں کی مسندیں کہاں سے آ گئیں؟ یاد رکھیے، حرام ہے کسی کے پاؤں کو دبانا اس صورت میں کہ اسے اپنا پیر و مرشد مانا جائے۔ ہمارا ایک ہی رہنما ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقوں سے نکلیں، عقیدہ رسول کو اختیار کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور عقیدہ وہ رکھیں جسے صحابہ کرام نے اپنایا، اہل بیت اعظام نے اپنایا۔ اور سیرت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ وہ باتیں جو رسول اللہ کیا کرتے اس سے پیار کیا جائے، جو آپ نے افعال کیے ان کو مانا جائے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے رہے ویسے نماز پڑھی جائے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، فلاں فرقے کی نماز ہے، فلاں فرقے کی نماز ہے، فلاں فرقے کی نماز ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے فرقوں کا تصور تو بعد میں آیا؟ وہ امام جن کے نام پہ فرقے بنے ہیں وہ تو 200 سال، 150 سال بعد وہ پیدا ہوئے، یا 90 سال بعد پیدا ہوئے۔
موجودہ جتنے فرقے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں موجود، اپنی طرف سے بنائے ہوئے لوگوں نے، ان اماموں کا کوئی قصور نہیں جن کے نام پہ فرقے بنے۔ اب مثلا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ ان کے نام پہ فقہ حنفی بنا دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ ان کے نام پہ فقہ شافعی بنا دی۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کے نام پہ فقہ حنابلہ، فقہ مالکی بنا دی۔ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے، وہ تو اللہ والے تھے، رسول اللہ کی بات کرنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہو اسے اختیار کر لو، اگر میری بات رسول اللہ کے مقابلے میں ہو تو میری بات کو چھوڑ دو۔ یہ عقیدہ تھا ان اماموں کا۔ جیلوں میں زندگی گزاری سب اماموں نے۔ امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا، امام مالک کو جیل میں ڈال دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جن کی روٹیاں نام کی کھاتے ہیں نا یہ مولوی اور مرشد، یہ پیر اور بڑے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کہ انہوں نے کبھی حق پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ میں صرف یہ تینوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہا گیا کہ جبری طلاق جائز۔ یہ ہے سیرت النبی کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہو جو محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ جبری طلاق جائز ہے۔ مثلا کوئی میرے یہاں ہتھیار رکھ لے، پسٹل رکھ لے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کیا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو نہیں بھی شیء من کتاب اللہ و سنت رسولی، جبری طلاق جائز نہیں ہے۔ انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ بڑے بڑے سارے ہتھیار، ہتھ کنڈے، مظالم سب کیے گئے۔ اس امام نے اپنے رسول کی سیرت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ اس امام مالک کے ہاتھ آخر میں بالکل ناکارہ ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مار کھا کھا کے ہاتھ ناکارہ ہو گئے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور ہم نے ظالموں نے کیا کیا؟ ہم ظالم اصل کہ ان کے نام پہ فرقہ بنا دیا۔ جو سیرت النبی کا دعوے دار تھے ان کو رسول اللہ کے مقابلے میں پیش کر دیا۔ آج کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی قرآن کی بات کرے یا حدیث پڑھے، وہ کہتا ہے نہیں میرا فرقہ تو یہ کہتا ہے۔ حالت ہماری یہ ہے، کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے، وہ کہتا ہے یہ تو تمہارا قرآن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہا گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، فتویٰ دیجیے۔ انہوں نے کہا قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور قرآن ہم جیسا ہے بھلا؟ قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں، وہ پاکی، اللہ بھی پاک ہے، قرآن بھی، اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن کو مخلوق مان لیا تو مخلوق تو ناپاک ہو سکتی ہے۔ انسان کی پیدائشی دیکھ لے کہ نطفے سے ہے، وہ نطفہ جو ناپاک ہے، حرام ہے، جس جسم پہ لگ جائے وہ جسم ناپاک۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کتاب۔ انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ امام صاحب آخر تک جیل میں رہے، آخری عمر تھوڑا سا چھوڑا، جب بڑھاپا آ گیا مار مار کے ایسے ایسے کوڑے، اگر کسی ہاتھی کو بھی لگتے وہ بھی بل بلا جاتا۔ وہ امام احمد لوگ بتاتے ہیں، شاگرد بتاتے ہیں ان کے شاگرد، کہ ان کے جسم پہ ہم نے کوڑے دیکھے تو ہمیں اللہ یاد آ گیا۔ اور جس دن ان کا جنازہ نکلا وہاں 10 لاکھ لوگ جنازے میں شریک تھے۔ جس دور میں نہ موبائل کا تصور، نہ SMS کا، نہ اخبار کا، شاید اللہ کے فرشتے اس کے جنازے کے لیے اترے ہوں۔ یہ اللہ والے جنہوں نے سیرت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے سیرت النبی کا، اور وہ امام جن کو سب سے زیادہ ہم نے آج برا کر کے دکھایا ہے وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علم کے امام، عظمت، عظیم امام۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور نے کہا تم چیف جسٹس بن جاؤ، فیصلے کیا کرو۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، فیصلے کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو فیصلہ تو تم نے خود کر دیا ہے، جھوٹا بندہ مسلمانوں کا قاضی ہو سکتا؟ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ حلوے مانڈے کھانے والے مولوی جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، ابو حنیفہ کی زندگی تو دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت،
جیل میں ڈال دیا، جیل میں سے جنازہ نکلتا ہے امام صاحب کا، سیرت النبی پہ ساری زندگی قائم رہے، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے ان عظیم اماموں کا جن کے نام کے ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی جنگل میں سے جا رہے تو اچانک چمک روشنی پیدا ہوئی، آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جو چیزیں لوگوں پہ حرام ہیں میں نے تجھ پہ حلال کر دی۔ تو اب امام پیران پیر عبد القادر جیلانی فرمانے لگے استغفر اللہ، یہ شیطان ہے، اور جو لوگوں کے لیے حرام ہے وہ میرے لیے بھی حرام ہے۔ تو آواز آئی، آج اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ اس نے کہا یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اپنے علم کی وجہ نہیں، اپنے اللہ کی وجہ سے بچا ہوں۔ یہ عظیم لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے سیرت النبی کے لیے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سیرت النبی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ کہتا ہوں، صورت اور سیرت دونوں سے محبت اور پیار اور ان کی بات ہمارے لیے واجب ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیرت رسول سے بھی پیار نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صورت رسول سے بھی پیار نصیب فرمائے۔ قیامت کا دن ہو اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔